طوفانی بارشوں کا نیا اسپیل، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ، پانی کا بہاؤ تیز، کئی گھر تباہ، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، ٹوپی بازار خوڑ میں گاڑیاں آبی ریلے میں بہہ گئیں، کئی مکان ڈوب گئے، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، صدر میں پانی دکانوں میں داخل، قیمتی سامان خراب۔ ایبٹ آباد میں بادلوں کی گرج برس، ندی نالے میں بھر گئے۔ خوشاب کی وادی سون میں بارش سے سیلابی صورتحال، مکانوں کی چھتیں اور سرکاری اسکول کی دیواریں گر گئیں، لوگ گھروں میں محصور۔ کلاؤڈ برسٹ، خوفناک سیلابی ریلے، خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 325 ہو گئی، 156 زخمی، صرف بونیر میں 217 اموات ہوئی۔ بونیر میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، پیر بابا بازار میں سیلاب نے تمام دکانوں کا صفایا کر دیا، تاجر بچا ہوا سامان تلاش کرنے میں مصروف۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، لاشیں لانے کا سلسلہ جاری۔ سوات کے ندی نالوں میں طغیانی سے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی، 4 دن بھی تباہی کے آثار باقی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 18 افراد جان سے گئے، 65 سرکاری عمارتیں، 222 مکانات اور 36 سڑکیں متاثر۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن چوتھے روز بھی جاری، ہیلی کاپٹر سے سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ راولہ کوٹ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، گاڑی برساتی نالے میں بہنے سے یونیورسٹی آف مونچھ کی خاتون لیکچرار جاں بحق، ریسکیو ٹیموں نے گاڑی اور لاش کو نکال لیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مختلف علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع، تعلیمی اداروں میں 23 اگست تک چھٹیوں کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے 1 تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان، وزیر اعظم کی وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت، کہا یہ سیاست کا نہیں، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ امداد کی ترسیل کے لیے شاہراہوں کی فوری بحالی ممکن بنائی جائے، وزارت خزانہ NDMA کو ضروری وسائل فراہم کرے۔ فتنہ ہندوستان کا یوم آزادی پر بلوچستان کو آگ اور خون میں نہلانے کا گھناؤنا منصوبہ ناکام، کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار پروفیسر عثمان قاضی گرفتار، ریاست سے غداری اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سہولت کار کا اعترافی بیان شیئر کر دیا، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، محرومیوں کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں کچھ سچ نہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار شہروں میں ہوں یا پہاڑوں پر انجام تک پہنچائیں گے، جبری گمشدگی کی باتیں ریاست مخالف پروپیگنڈا کا حصہ ہیں۔ کالعدم BLA کا گرفتار سہولت کار عثمان قاضی بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں لیکچرر تھا۔ گرفتار دہشت گرد کی اہلیہ بھی سرکاری ملازم ہے، والدہ کو حکومت سے پینشن ملتی ہے، عزت دینے والی ریاست سے غداری پر شرمندگی کا اظہار، بتایا دہشت گردی کے لیے ٹیلی گرام ایپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، دہشت گرد ہربیار کی طرف سے اہداف بتائے جاتے تھے، متعدد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وفاق کا اعلان، متاثرہ علاقوں کی بحالی پہلی ترجیح، امدادی سامان بھجوایا جا رہا ہے، صوبائی حکومت سے مل کر کام کر رہے ہیں، وفاقی وزراء کی بریفنگ، مصدق ملک کا کہنا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کو پیسے نہیں مل رہے، چیئرمین NDMA کی مزید 2 بڑے اسپیل آنے کی پیشگوئی، بولے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں صورتحال معمول پر آ جائے گی، حالیہ بارشوں میں ملک بھر میں 670 افراد جاں بحق ہوئے، 80 سے 90 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کراچی والے ہو جائے تیار، آج سے 22 اگست تک بارش کا امکان، سمندری ہوائیں بند، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی، شمالی علاقہ جات اور پوٹھوہار کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ، راولپنڈی، مری، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ، لاہور سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، بلوچستان میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔
سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار. شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کا صدر مملکت کو خط. جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار تعزیت. زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کا بھی سیلاب پر اظہار افسوس. کا اقوام متحدہ کی ٹیمیں معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ماحولیاتی تبدیلی اور بڑھتی آبادی کی مسائل پر قابو پائے بغیر 2047 تک ترقی کی منزل حاصل نہیں کر سکتے. ملک میں معاشی استحکام آ چکا. کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے. وفاقی وزیر خزانہ کی یقین دہانی. کہا عرصے بعد 3 عالمی ریٹنگ ایجنسیز پاکستانی معیشت کے بارے میں ایک پیج پر ہے. پنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جدید جاپانی ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ. گندے پانی اور کچرا ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ. مریم نواز کا کہنا ہے یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے. منی لانڈرنگ کیس. عدالت کا پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر اظہار ناراضی. وارنٹ گرفتاری جاری. لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی. آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں شنڈاس کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری. خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق. 1 زخمی اسپتال منتقل. حادثے کا شکار ہونے والی جیپ کیل سے تاوبٹ جا رہی تھی. چینی کی سرکاری قیمت 2 روپے اضافے کے ساتھ 175 فی کلو روپے مقرر. سپلائی میں بہتری. بڑی مارکیٹس میں ریٹس پر عمل درآمد. لاہور میں پرچون کی دکانوں پر چینی کے دام نیچے نہ آ سکے. 200 روپے فی کلو میں فروخت. انتظامیہ کا صورتحال میں بہتری کے لیے رجسٹرڈ ڈیلرز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ. غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری. مشرقی اور وسطی علاقوں پر حملے. مزید 60 فلسطینی شہید. غذائی قلت سے 7 فلسطینی دم توڑ گئے. اموات 258 ہو گئیں. اسرائیلی آرمی چیف نے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ دھکیلنے کے منصوبے کی منظوری دے دی. سرحدوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ میں خوراک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. بڑی جنگ روکنے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک. صدر زیلنسکی برطانوی اور یورپی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے. یوکرین جنگ کا خاتمہ کیسے کیا جائے ارکان تجاویز دیں گے. امریکی صدر کا کہنا ہے صدر زیلنسکی فوری جنگ بندی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو جنگ جاری رکھے. ایک طرف مذاکرات دوسری جانب حملے. روس کا یوکرین کے علاقے خارکیو پر حملہ. 5 افراد ہلاک 17 زخمی ہو گئے. امریکہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر. سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں. یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو. کہا روس نے ابھی تک جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا. ہمارا مقصد صرف سیز فائر نہیں بلکہ جامع امن معاہدہ ہے. روس سے تیل خریدنے پر چین پر پابندی نہیں لگائیں گے. ایسا کیا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. طوفانی بارش نے بھارتی شہر ممبئی کو ڈبو دیا. ایمرجنسی نافذ. 224 ملی میٹر بارش ریکارڈ. اہم سڑکیں اور بازار زیر آب. تمام اسکول بند. ٹرینوں کا شیڈول متاثر. ممبئی میں مزید بارش کی پیش گوئی. ریڈ الرٹ جاری. محسن نقوی کا قومی ہاکی کھلاڑیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان. پاکستان ٹیم کے کپتان عماد بٹ سے ملاقات میں قومی کھیل کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی. کہا گرین شرٹس کی پرو لیگ میں شرکت کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. اور انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں آرسنل کا فاتحانہ آغاز. مانچسٹر یونائیٹڈ کو 1 گول سے ہرا دیا. ناٹنگھم فارسٹ نے بریڈ فورڈ کو 3-1 سے شکست دے دی. کرس ووڈ نے 2 گول کیے.